قرآن کا واضح بیان ہے، ذالکل کتاب لا ریب فیہ، آگے کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت والی ہے، ہدایت دینے آئی ہے، مگر کن کو؟ متقیوں کو۔ تو اب اس خطاب سے یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن کا جو خطاب ہے سب کا سب ہدایت یافتہ ہے۔ جو بھی قرآن میں خطاب آیا، جو بھی حکم آیا، یا جو بھی اللہ نے واقعہ بیان کیا، یا جو چیز اللہ پاک نے بیان کی، وہ ایسے مہمل اور مجہول نہیں ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے کروڑہا اسرار اور اللہ تعالیٰ کے راز اس میں چھپے، مگر وہ کن کو نظر آتے ہیں؟ جو متقی ہوتا ہے، ورنہ اس کو سوائے بشریت کے کچھ نہیں نظر آئے گا، سوائے اس کو مر کر مٹی میں مل جانے کے کچھ نہیں نظر آئے گا۔ اور جو متقی ہوگا اس کو یہ بھی نظر آئے گا کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اس زندگی کے بعد موت نہیں۔ اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ موت آئے گی، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر ایک ظاہراً پردے کے لیے موت آتی ہے، ثم یمیتکم کے بعد ثم یحییکم میں چلے جاتے ہیں۔ جیسے موت کا ایک پردہ ان کے وجود پر آتا ہے، وہ پردہ آتے ہی پردہ ٹل جاتا ہے، پھر وہ دائمی زندگی میں چلے جاتے ہیں۔ ثم یحییکم، ہمیشہ کی زندگی ان کو قبر میں مل جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تمہیں موت آئے گی، فاحیاکم، تمہیں زندگی ملے گی، پھر فرمایا اس زندگی کے بعد ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت آئے گی، پھر فرمایا ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ اس زندگی کے بعد پھر موت کا ذکر نہیں ہے، تو یہ واضح ہوا کہ زندگی آتی ہے، زندگی کے بعد موت بھی آتی ہے پردے کے لیے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ثم یمیتکم کے بعد، ثم یمیتکم کے بعد وہ جب گزر کر قبر میں جاتے ہیں ثم یحییکم کی زندگی مل جاتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں نظر آتا؟ یہ زندگی کیوں نہیں نظر آتی؟ اور یہ خاص ہے اللہ کے ولیوں کی زندگی۔ اور اللہ کے ولی جس طرح زندگی میں مددگار اور مشکل کشا ہوتے ہیں، میدان میں جانے کے بعد بھی اسی طرح مددگار اور مشکل کشا ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا، یہ نہیں ہوتا کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کے وہ ولی ہے، وصال کرنے کے بعد ولایت چلی گئی، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جب اللہ کے ولی کی موت کا وقت آتا ہے، جب اللہ کے پیارے کی پردہ کرنے کا وقت آتا ہے، جب اللہ کے اس مقدس صفات والے انسان کی رخصتی کا وقت آتا ہے، اللہ پاک کا خطاب ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے میری عبادت کرنے والے، اے میری ریاضت کرنے والے، اے رات کے سناٹے میں اٹھ کر میری یاد میں آنسو بہانے والے، اے دل کی ہر دھڑکن میں اللہ اللہ کرنے والے، اے اپنی ساری زندگی کو میری یاد سے منور کرنے والے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، دیکھ اب تیرا رب تیری رضا دیکھ رہا ہے، میرے پیارے تو چاہتا کیا ہے، اپنی رضا کو ظاہر کر، میں وہی کر دوں گا جو تو چاہے گا۔ ارے اللہ کا ولی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، یہ صحرا لے کر جاتا ہے، یہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کا جو ہے اس کے سر پر تاج سجایا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساری زندگی تو نے مشکلات میں گزار کر میری عبادت کی ہے، ریاضت کی ہے، اب لے یہ راضیۃ مرضیہ کا تاج تیرے سر پر رکھ رہا ہوں، تو جا رہا ہے، دنیا کو بتاتا جا کہ جس طرح دنیا میں رب کی رضا کے تحت رہا، اب مرنے کے بعد وہ رب میری رضا دیکھے گا، جو میں چاہوں گا اس سے منوا دوں گا، جو میری رضا ہوگی رب وہی کرے گا۔
फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। मेरे प्यारे, अब परेशान नहीं होना, तू मेरे वलियों में शामिल हो जा, कोई टेंशन नहीं लेनी। ये किसके लिए खिताब है? ये उस अल्लाह के वली को खिताब है। फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों के सामने शामिल हो जा, वदखुली जन्नती, मेरी जन्नत का वारिस बन जा। ये रोशन किताब पढ़कर भी जिसकी आंखें रोशन न हुई तो वो कभी रोशन नहीं हो सकती, वो हमेशा के लिए अंधा है। जिसने कुरान पढ़कर भी वलियों की गुस्ताखियां की, जिसने कुरान पढ़कर भी साहिब निजारों की तौहीन की, वो हमेशा के लिए अंधा है।